السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے سیریز کی پہلی آڈیو سن لی ہوگی۔ آج ہم جس صحابیہ کا ذکر پڑھیں گے ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ ان کی کہانی پڑھتے ہوئے میں خود بھی اتنی حیرانگی میں مبتلا تھی کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم میں آتی ہی نہیں ہیں، اور ہم نہ کبھی ان کو پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں نہ سننے کی زحمت کرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت زندگی تھی نبوی دور کی کہ جب چھوٹے چھوٹے معاملات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ جیسے جیسے آپ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ کی سٹوری سنیں گے نا تو آپ کو میری باتوں کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی اب ہم آتے ہیں اپنی آج کی آڈیو کی طرف۔ تو حضرت اسماء کا خاندانی پس منظر کیا تھا، آئیں دیکھتے ہیں۔ نام تھا اسماء رضی اللہ، والد کا نام امیس بن سعد، والدہ کا نام ہند بن عوف۔ ان کی ایک ہمشیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں سیدنا میمونہ رضی اللہ۔ دوسری ہمشیرہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل، اور تیسری ہمشیرہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی زوجہ سیدہ سلمہ رضی اللہ تھیں۔ سیدہ اسماء سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئیں۔ دونوں نے اپنے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے تھے اور طرح طرح کی سزائیں دے رہے تھے، تو قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہ دونوں میاں بیوی سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں قیام کے دوران سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ نے 3 بیٹوں کو جنم دیا، جن کے نام یہ ہیں محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر اور عون بن جعفر۔ جب مہاجرین حبشہ سے واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر میں مصروف تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تو آپ کو حبشہ سے مہاجرین کے واپس آنے کی اطلاع دی گئی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ کو دیکھا تو ان کے ماتھے کو چوما، ان سے گلے ملے اور فرمایا ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر او بقدوم جعفر، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے زیادہ خوشی خیبر فتح ہونے کی ہے یا جعفر رضی اللہ کے آنے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جعفر بن ابی طالب سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ ان سے ہمیشہ فرماتے تھے کہ اشبہت خلقی و خلقی، تمہاری شکل و صورت اور طور اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں۔ جی اب سیدہ ام اسماء کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کی بہنوں کو الاخوات المومنات کہہ کر ان کے مومن ہونے کی گواہی دی۔ کیا کسی عقل مند کے لیے اس کی زندگی میں ایمان سے بڑھ کر کوئی تحفہ اور احساس ہو سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الاخوات المؤمنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ الاخوات مومنات میمونہ زوج النبی و ام الفضل بنت الحارث و سلمہ امرات حمزہ و اسماء بنت امیس، 4 مومن بہنیں میمونہ اور ام الفضل بنت حارث حمزہ رضی اللہ کی بیوی سلمہ اور اسماء بنت امیس۔ اب میدان دعوت و جہاد میں ان کا کیا کردار تھا؟ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ اور ان کی بہنوں کا دعوت اللہ کے میدان میں بہت زیادہ اثر انگیز کردار تھا۔ خواتین میں دین اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ امام بخاری رحم اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کچھ یوں روایت نقل کی کہ ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کی اور فرمایا
کہ ہم یمن میں تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی۔ میں اور میرے دو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پہ نکلے۔ میں اپنے دونوں بھائیوں سے عمر میں چھوٹا تھا، ایک کا نام ابو بردہ تھا، دوسرے کا نام ابو رحم تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری قوم کے 52 اشخاص اور بھی تھے۔ ہم کشتی پہ سوار ہوئے، سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا۔ ہم وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ سے ملے، پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی۔ آپ ابھی خیبر فتح کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہی تھے۔ کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ نبی کریم کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ سے ملاقات کرنے ان کے پاس گئیں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ سیدہ حفصہ، کیونکہ سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ بھی بیٹھی تھی۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو سیدہ حفصہ نے بتایا کہ یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا کہ وہی اسماء جو حبشہ میں رہیں اور سمندر کے راستے یہاں پہنچی؟ تو سیدہ اسماء رضی اللہ بولی، ہاں ہاں وہی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ہم ہجرت کے حوالے سے تم پر سبقت لے گئے، ہم تمہاری نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں واللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ تمہارے بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہے، تمہارے جاہلوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، جبکہ ہم دور دراز پردیس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جدائی کے دن کاٹتے رہے۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار نہ کر دوں۔ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل وہی بات کروں گی کہ جو آپ نے مجھے کہی، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ اسماء نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب رضی اللہ نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جواب میں اسے کیا کہا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسے یہ کچھ کہا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتا۔ عمر اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہجرت کی ہے کہ جبکہ تم کشتی والوں نے 2 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ اور کشتی والے میرے پاس جتھوں کی صورت میں آ کر اس حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ پوچھتے کیوں نہ، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کرنے والا قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، وہ اس پر بہت زیادہ ناز و فرحاں تھے۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں، سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب فضائل صحابہ میں نقل ہے۔ شہید جعفر طیار کی بیوی۔ جب سیدہ اسماء بنت امیس اور ان کے خاوند سیدنا جعفر طیار نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو جعفر رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہر معرکے اور جنگ میں شریک ہونے لگے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم دیا، ان میں سے ایک سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تھے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں خالد بن شمیر سے روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن رباح تشریف لائے، میں نے انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہ سوار صحابی سیدنا ابو قتادہ نے حدیث بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم زید بن حارثہ کو اپنا امیر بنانا۔
اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر کو اپنا امیر بنانا، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح انصاری کو اپنا امیر بنا لینا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کوئی تھکا ماندہ تو نہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو میرا امیر مقرر فرمایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ آپ چلے، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ کون بہتر ہے۔ لشکر اسلام روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حکم دیا کہ الصلاۃ جامعہ کی منادی کر دی جائے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے، کیا میں تمہیں لشکر کے بارے میں وہ خبر نہ بتاؤں جو مجھے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی؟ ہوا یہ کہ مجاہدین روانہ ہوئے، دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، امیر لشکر زید بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ نے تھام لیا، وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو، تو لوگوں نے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواح نے تھام لیا، اس نے ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن وہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کرو۔ لوگوں نے ان کے حق میں بھی مغفرت کی دعا کی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد لشکر اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید نے تھام لیا، وہ امیر لشکر بن گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 2 انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ ارشاد فرمایا، اللہم ہوا سیف من سیوف اللہ، الہی وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، فانتصر بھی، تو اس کے ذریعے سے لشکر اسلام کی مدد فرما۔ اس دن سے خالد بن ولید رضی اللہ کا نام سیف اللہ معروف و مشہور ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ لوگ سخت گرمی میں پیدل اور سوار ہو کر چل پڑے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ خود شہادت کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں کہ جب جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی تھی، آٹا گون لیا تھا، اپنے بچوں کو نہلا دہلا کر ان کے سروں پر تیل لگا چکی تھی، انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پیار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں گھبرا گئی۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر تو ہے؟ کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ آج سب شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اسماء رضی اللہ فرماتی ہیں، یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں آہوزاری کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آہو بکا کو سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر گئے اور اہل خانہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، وہ اپنے سربراہ کے غم میں مبتلا ہیں۔ خواتین سیدہ اسماء رضی اللہ کے پاس جمع ہوئیں، انہیں تسلی دینے لگیں تاکہ ان کا غم غلط ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، کوئی نازیبا بات نہ کہنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ کے پاس آئے تو وہ سیدنا جعفر رضی اللہ کی وفات کے غم میں رو رہی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جعفر جیسے پر رونے والی کو رونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ ان کو ایسا حادثہ پیش آ گیا جس نے ان کو مشغول کر دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ کی شہادت کے کچھ عرصہ کے بعد جب غزوہ حنین کے دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا تھا؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ اس جلیل قدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔
سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسما رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد ان پر اور ان کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کی۔ آپ دیکھیں ذرا کتنا پیارا درس یہاں سے ملتا ہے کہ ہمارے دور میں اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، مگر نبی دور میں یہ مثال نہیں ملتی تھی۔ وہاں بیوہ ہونے والی خواتین کا بہت خیال کیا جاتا تھا، اور جو صحابہ تھے وہ ایسی خواتین کو پیغام بھیجا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے گھر کی کفالت کرنے کے لیے کوئی مرد ہو، ان کے بچوں کو محبت اور شفقت دینے کے لیے کوئی ہو۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں کہ اگر اول تو کوئی بیوہ سے شادی کرتا ہی نہیں ہے، اور اگر کر لے تو اس کے بچوں کو دھتکار دیا جاتا ہے اور اس کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی مثالی شخصیت سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے سیدہ اسما پر اور ان کی اولاد پر اپنی شفقت اور محبت نچھاور کی۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسما رضی اللہ کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا۔ امام نسائی نے سیدہ اسما بنت امیس سے روایت کی کہ سیدہ اسما رضی اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک رہیں۔ دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ تھا۔ مسند خلافت پر برجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اس تجویز کو نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا کٹھن مرحلہ تب پیش آیا کہ جب مرتدین کا واقعہ پیش آیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے ان سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سرکوبی کے لیے لشکر کشی کی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ جو بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لیے استوار کی تھی، ابو بکر رضی اللہ نے ان بنیادوں کو مزید مضبوط کیا، اور جو لوگ فتنہ ارتداد میں مبتلا تھے ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ لشکر اسلام نے یمامہ کے فتنہ پرواز مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا۔ شیخ الاسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے دل میں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسما رضی اللہ کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سیدہ اسما رضی اللہ نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزاع میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگایا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کر سکیں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ اسما رضی اللہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالیہ مقام خاوند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسما رضی اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بہت اچھی رفیقہ حیات ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد اگلا دور کیا تھا کہ سیدہ اسما رضی اللہ نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند سیدنا جعفر رضی اللہ کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورہ سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور ان کے غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ کے قتل سے لاحق ہوئے۔ ان غموں کی وجہ سے وہ کبیدہ خاطر ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ سبحان اللہ،
کیا خوش قسمت خاتون تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک شوہر اللہ نے عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے سیدنا جعفر جیسے جری شخص، پھر ابو بکر جیسے شخص، پھر حضرت علی جیسے صحابی، سبحان اللہ۔ اس طرح سیدہ عثمہ رضی اللہ اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کے گھر رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کے افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء بنت امیس کے افکار و خیالات میں بھی پختگی پیدا ہوئی۔ خوشی و غمی میں ساجی بن کر دونوں میاں بیوی شاہراہ حیات پر گامزن ہوئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا۔ ماشاء اللہ، دیکھیں اللہ نے کس طرح ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ رشت و حیات پر مبنی ذہانت و فطانت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ بڑی ذہین و فطین خاتون تھی۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتی۔ امیر المومنین ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار رضی اللہ کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ بن ابی طالب نے ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھا۔ ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے یعنی جعفر رضی اللہ کے بیٹے، دوسری طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ کا لخت جگر تھا، ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ حیران تھے کہ بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، کس طرح ان کے جھگڑے کو ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسماء رضی اللہ سے مدد لی جائے۔ انہیں بلایا۔ انہوں نے جب اپنے بچوں کو جھگڑتا دیکھا اور جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، سرے زمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا، اور سرے زمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے، خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ نے یہ صورتحال دیکھی تو بہت حیران ہوئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ ایک سرے زمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرے عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ تو سیدہ اسماء رضی اللہ ان کی بات سن کر فرمانے لگیں کہ امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے۔ یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ سیدنا اسماء رضی اللہ اس قابل تھیں کہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہوں اور امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہوں۔ وفات۔ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بچھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسماء رضی اللہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور اسی غم و اندوہ میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں۔ بیماری ان پر غالب آ گئی اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے، آمین۔ آسمان آپ کی لہد پر شبنم فشانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔